الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله شہیدوں کی زمین ہے، شہیدوں کی زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں۔ یہ بنجر ہو کر بھی بزدل پیدا نہیں کرتی، سوئے نہیں بیدار ہے ہم، سوئے نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پر تیار ہیں ہم، نہ سمجھے کوئی بزدل ہم کو، پاکستان کے پہرے دار ہیں ہم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی، مشکل کشائی، یکتائی، تنہائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے ہے، جو اکیلا اس پوری کائنات دا پالنے والا ہے، جو اکیلا موسمہ دے بدلنے والا ہے، ندی نالے سمندر دریا چلانے والا بھی اکیلا ہے، بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا بھی اکیلا ہے، نفع نقصان دا مالک، زندگی اور موت دا مالک بھی اکلا رب العالمین ہے وے۔ ان گنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، جناب محمد الرسول اللہ، جنو آقا نل پیارے ذرا بلند آواز نل پڑھ لو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مناسب تے نہیں ہے ایسے کہ استاد محترم خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری رضا اللہ صابر صاحب تشریف فرما ہون اور میرے جیسا ادنا جہا طالب علم اینا دے سامنے بیان کرے، لیکن میں چند منٹاں دے اندر ہی اپنی بات نو ختم کر دیاں گا، کیونکہ تو اسی اعلان سن چکے ہو
خطیب پاکستان شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب تشریف لے آ چکے نے. تو آئیے حضرات میں جو بات تو آڈے سامنے رکھنا چاہنا اسی ایک نعرہ لگانے کہ پاکستان کا مطلب کیا. سارے بولو پاکستان کا مطلب کیا. حضرات پاکستان نو بنے 74 سال ہون والے نے کوئی 2.5 گھنٹے رہ گئے نے 74 سال دا عرصہ بیت چکا ہے پاکستان بننے نو. ذرا توجہ کرے آجے کہ پاکستان نو بنانے وقت اے نعرہ ساڑھے اکابر ساڑھے اسلاف ساڑھے بزرگاں نے لگایا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اور پھر ایسے نعرے دی وجہ تو انقلاب آیا ہندوؤں دے اندر ہندوستان دے اندر اس نعرے دی برکت تو انقلاب آیا. اور پھر لوگانو دسیا قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 قومی نظریہ پیش کر کے حضرات علامہ اقبال نے اس باب تو آگاہ فرمایا. اور ساڑھے شاہ اسماعیل شہید نذیر حسین محدث دیلوی ثناء اللہ عمر تسری رحمت اللہ علیہ حضرات پاکستان دے اندر انہوں نے اس بات کا نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اہل حدیث دی دعوت اہل حدیث دا پیغام بھی یہی ہے وے کہ پاکستان دے اندر جس نعرے نو لگایا ہے اہل حدیث دی دعوت بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ نو نافذ کر دیتا جائے. لا الہ الا اللہ دا قانون نافذ کر دیتا جائے. اللہ ذوالجلال دی قسمیں پاکستان دی اندر امنی امن آ سکتا ہے. پاکستان ترقی تو ترقی کر سکتا ہے. پاکستان جو پوری دنیا دے عالم کفر دے اندر کھڑکتا ہے وے پاکستان دی سرزمین سونا ہے وے کسے چیز دی کمی نہیں ہے وے. اگر کمی ہے وے تے صرف لا الہ الا اللہ نافذ کرن دی کمی ہے وے. حضرات لا الہ الا اللہ جس وقت بھی کسی نے نعرہ لگایا کسی نے دعوت پیش کی تھی اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد نعرہ تکبیر شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب ولی کامل حضرت مولانا منظور احمد صاحب میری تواڈی جند جان مولانا منظور احمد صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک شیر نہیں دیکھو کتنے شیر آئے بولو بولو کون آیا آج ہو گئی بلے بلے آج جوگی حضرات بس چند منٹہ دے اندر ہی بات ختم کر دینی ہے. میں دسنا یہ چاہنا کہ جس وقت بھی یہ نعرہ لگایا گیا ہے اے پیغام لوگاں تک پہنچایا گیا ہے لا الہ الا اللہ دی دعوت لا الہ الا اللہ دا پیغام سنایا گیا ہے انقلاب آ کر کے رہی ہے تبدیلی آ کر کے رہی ہے وے. حضرات ذرا غور کرنا اے لا الہ الا اللہ دی دعوت کدے جناب نوح علیہ السلام نے لگایا. لا الہ الا اللہ دی دعوت کدے جناب شعیب علیہ السلام نے لگایا. لا الہ الا اللہ دی دعوت دا پیغام کدے جناب داؤد علیہ السلام نے پہنچایا. لا الہ الا اللہ دی دعوت موسیٰ کلیم اللہ نے پہنچائی. حضرات لا الہ الا اللہ دی دعوت آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال
جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئے صفا تے کھڑے نے آقا علیہ السلام کی اعلان فرما رہے نے آؤ ذرا رب دا قرآن سن لو آقا فرمان دے نے یا ایو الناس یا ایو الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اور کائنات دے لوگوں سارے کائنات دے لوگوں کہہ دیو نا اللہ تو علاوہ کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں آوے اللہ تو علاوہ کوئی پوجا دے لائق نہیں آوے اللہ تو علاوہ کوئی بھی داتا نہیں آوے لا الہ الا اللہ میرے آقا نے نعرہ لگایا اپنے بھی دشمن بنے بیگانے بھی دشمن بن گئے لیکن میرے پیغمبر مایوس تے نہیں نہ ہوئے لا الہ الا اللہ دا نعرہ لگیا حضرات بڑھتا جا رہے ہیں کتے ابو بکر صدیق اسلام لے کے آئے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کتے جناب عمر فاروق نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا حضرت علی المرتضیٰ نے بچپن اندری چھوٹی عمر اندری لا الہ الا اللہ پڑھ لیا حضرات لا الہ الا اللہ دی دعوت دیتی بڑھتے جا رہے لا الہ الا اللہ دا پیغام دیتا کتے جنگ بدر دا میدان سجیا لا الہ الا اللہ دا نعرہ لگیا کتے میدان ہوتا اے جناب میدان سجیا کتے جناب لا الہ الا اللہ دا نعرہ لگیا جنگ خندق ہوئی حضرات لا الہ الا اللہ دے نال تبدیلی آندی گئی ایک وقت ایسا آیا لا الہ الا اللہ دا پیغام سنان دے حضرات مکہ فتح ہو گیا حضرات لا الہ الا اللہ دا نعرہ چلیا کتے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت بڑھتی جا رہی ہے وے لا الہ الا اللہ دا نعرہ لگیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل تے حکومت کرتے چلے جا رہے کتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے علاقے فتح ہوندے جا رہے حضرات لا الہ الا اللہ دا یہ نعرہ ہی ہے وے جس دی وجہ تو تبدیلی آ سکتی ہے وے حضرات کتے جناب لا الہ الا اللہ دا نعرہ لگایا تے پاکستان بنیا تے پاکستان ایویں نہیں بنیا بزرگ تشریف فرمانے پوچھ لو انہاں کھولو کہ لا الہ الا اللہ دا نعرہ لگایا ہندوستان دے اندر انقلاب آیا انہاں نو پتا چلیا مسلمان اپنا الگ ملک چاندے نے حضرات کس واسطے الگ ملک چاندے ہیں نماز ہوتے بھی آج ہندو پڑھ رہے ہیں زکاة نماز ہوتے بھی مسلمان پڑھ رہے ہیں زکاة مسلمان دے رہے ہیں لیکن پاکستان اس واسطے بنایا کہ تے مکمل اسلام نافذ ہوئے گا اسی اونا دے نالو بہتر اسلام دی تبلیغ کر سکنے ہیں اسلام نو پھیلا سکنے ہیں حضرات لا الہ الا اللہ دی وجہ تو پاکستان بنیا اور پاکستان بنایا اس وجہ تو کہ لا الہ الا اللہ دا نفاذ ہوئے گا لیکن سیکولر نظام نے اے پاکستان دی اندر لا الہ الا اللہ دا نظام قائم نہیں ہون دیتا سب تو پہلے لیاقت علی نے نافذ کرنا چاہیا تے اس کو بھی گولی دے نال چھنی کر دیتا گیا لا الہ الا اللہ دا پیغام پہنچان دے میرا علامہ احسان شہید ہو گیا پیغام پہنچان دے لا الہ الا اللہ دا حبیب الرحمن یزدانی شہید ہو گیا حضرات لا الہ الا اللہ دا پیغام پہنچان دے نجیب اللہ شہید ہو گیا حضرات کس دا ذکر کرا لیکن لا الہ الا اللہ اس ملک دی اندر نفاذ کر دیتا جائے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اس ملک دی اندروں بے حیائی ختم ہو سکتی ہے ملک دی اندروں سودی نظام ختم ہو سکتا ہے اس ملک دی اندروں میرا جسم میری مرضی دا نعرہ ختم ہو سکتا ہے اس ملک
ملک کے اندروں ہر طرح دی برائی ختم ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب میں تو کے بھی عرض کرنا چاہنا، ریاست مدینہ دا نعرہ لگایا ہے، واللہ اگر تسی اس ملک دے اندر صرف لا الہ الا اللہ نافذ کر دیو، اس ملک دے وچوں شرک ختم ہو جائے گا، بدعت ختم ہو جائے گی، ہر طرف رب دیاں رحمتاں ہی رب دیاں رحمتاں ہو جان گیاں۔ بارکیف میں زیادہ بات لمبی نہیں کرنا چاہنا، میں نہیں لفظاں تے اکتفا کرنا۔ اللہ پاک سانو اس پاکستان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان یقیناً بہت بڑی نعمت ہے وے، اساں نے پاکستان نو لا الہ الا اللہ دے حاصل کیتا ہے، اور انشاءاللہ اس ملک دے اندر نظام بھی آئے گا تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا آئے گا۔ اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر سمجھ عطا فرمائے۔ اے جناب صاحب محترم جناب مولانا